اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سورۃ الشعراء کل ہم نے اللہ کی توفیق سے شروع کی تھی اور عرض کیا تھا کہ سورۃ الفرقان سے مسئلہ چلا ہے نفی شرک فی البرکت، برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الفرقان میں اس پر عقلی دلائل تھے، نقلی دلائل تھے لیکن مختصر، اور سورۃ الشعراء میں اس پر 7 نقلی تفصیلی دلائل ذکر کیے گئے۔ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، اور سورۃ الشعراء کا دعویٰ کل عرض کیا تھا تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نجات المؤمنین و بے ہلاک الکافرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، جس طرح پچھلی امتوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا تھا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، میں اللہ کریم نے اس تکذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آپ کے مخالفین بھی جھٹلا رہے ہیں اور مسئلہ نہیں مان رہے، تو یہ بھی میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک نقلی دلیل گزر چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جنہوں نے یہ مسئلہ مان لیا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ نے ان کو بچایا، اور جنہوں نے انکار کیا تھا اس مسئلے کا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، منکرین کو اللہ کریم نے بحیرہ کلثم کے اندر ہوتے دے دے کر فرعون ظالم قوم غرق کر دیا۔ اب یہ دوسری نقلی دلیل آ گئی دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، یہ نقلی دلیل تو ہے لیکن مقصود تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا، قوم نے انکار کیا،
تو اس وقت عذاب نہیں آیا تھا، عذاب بہت بعد میں آیا تھا۔ تو دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا یہ دوسری نقلی دلیل ہے۔ جو مسئلہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے، یہی مسئلہ والد اور قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ سنیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واسطے اپنے ابا جان کے اور اپنی قوم کے، قوم اور والد کو فرمایا، ما تعبدون، یہ ایک سوال ہے، کن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ کیا واہیات چیزیں ہیں، ان کو تم برکت دینے والا سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ایک سوال۔ قالوا، انہوں نے کہا، یہ جواب، نعبد اصناما، ہم عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، ہم دل کو لگے بیٹھے رہتے ہیں واسطے ان کے مجاور بن کر، ہم ان کے درباروں کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، ایک لفظ میں نے آپ کو یاد کرانا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں۔ اصنامن، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اصنام جمع ہے صنم کی، صنم کہتے ہیں صورت الانسان۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، پھر آپ دوستوں سے سننا چاہوں گا۔ صنم بت، اصنام اس کی جمع، صنم کس کو کہتے ہیں؟ صورت الانسان۔ آپ ذرا دہرائیں، مجھے خوشی ہو، صنم کس کو کہتے ہیں؟ صورت الانسان، انسان کی شکل بنانا۔ اب لکڑی سے بنائیں، لوہے سے بنائیں، پتھر سے بنائیں، ہو انسان کی شکل، اس کو کہا جاتا ہے صنم۔ تو وہ اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں بناتے تھے، چاہے مٹی سے بنائیں، پتھر سے بنائیں، لکڑی سے بنائیں، لوہے سے بنائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی عام پتھر پڑا ہوا ہے، یہ ٹکڑا ہے، اس کو اٹھا کر اس کی عبادت شروع کر دی، نا۔ بدھ شکل کس کی ہوتی تھی؟ انسان کی۔ شکل کس کی ہوتی تھی؟ انسان کی۔ اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں سامنے بنا کر کھڑا کر کے ان کے مجاور بن کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا اگلا جملہ غور سے سنیے گا، جتنے بھی بت پرست لوگ ہیں یہ عبادت بتوں کی نہیں کرتے۔ میں رک گیا ہوں آپ کی توجہ کی خاطر۔ بت پرست عبادت بت کی نہیں کرتے، بت والے کی کرتے ہیں۔ بت تو سامنے کھڑا کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اب اللہ کریم توفیق دے اور بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے جائے اور وہاں عبادت کرے تو عبادت کعبے کی نہیں ہوتی، عبادت کعبے والے کی ہوتی ہے۔ سجدہ کعبے کا نہیں ہوتا، سجدہ کعبے والے کا ہوتا ہے۔ رکوع کعبے کا نہیں ہوتا، رکوع کعبے والے کا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے کہ وہاں ہم جا کر رخ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے جملہ کیا یاد رکھنا ہے؟ عبادت کعبے کی نہیں ہوتی، کعبے والے کی ہوتی ہے۔ تو عبادت بھی بت کی نہیں ہوتی، عبادت بھی بت والے کی ہوتی ہے۔ اچھا، جو قبر کا سجدہ کر رہا ہے اصل میں عبادت قبر کی نہیں کر رہا، اصل میں عبادت قبر والے کی کر رہا ہے۔ اگر ہر قبر کی عبادت ہوتی تو قبرستان میں تو ہزاروں قبریں، ہر قبر کا بندہ سجدہ کرتا، لیکن شرک کرنے والا ہر قبر کا سجدہ نہیں کرتا۔ جس قبر کے اندر اللہ کا نیک بندہ دفن ہے وہاں کیوں سجدہ کر رہا ہے، اس کا طواف کیوں کر رہا ہے، اس کے آگے کیوں عبادت کر؟
تو عبادت قبر کی نہیں ہوتی، قبر والے کی ہوتی ہے۔ پکار، سجدہ وغیرہ یہ بت کا نہیں ہوتا، عبادت بت والے کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بت سامنے رکھتے تھے صرف یاد دہانی کے لیے، یہ فلاں بابے کا بت ہے، یہ فلاں بزرگ کی شکل ہے، اصل عبادت بت کی نہیں ہوتی تھی، بت والے کی ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ پھر مانا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی بتوں کی عبادت بت کی نہیں ہوتی، عبادت تو بت والے کی ہوتی ہے۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب دیا ہم عبادت کرتے ہیں بظاہر بتوں کی، بظاہر بت ہے، اصل عبادت بت والے کی کر رہے ہیں۔ سارا دن ہم واسطے ان کے مجاور بن کر بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اظہار خوشی ہے، او ہم فلاں دربار کے ملنگ ہیں، ہم فلاں دربار کے مجاور ہیں، ہم ان کے مجاور ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا سوال۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ او بت والے کی اصل تو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تو تھا، پھر کیوں پوچھا ما تعبدون، کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ پتہ ابراہیم علیہ السلام کو تھا، سوال اس لیے کیا یہ صاف صاف جواب دیں گے، میں صاف صاف ان کی تردید کروں گا۔ قال هل يسمعونكم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا سنتے ہیں وہ تمہاری پکاروں کو؟ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری باتوں کو اور پکاروں کو جب تم ان کو پکارتے ہو؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، کوئی حاجت اور ضرورت میں ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں۔ او ینفعونکم، یا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت کرو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 3، او یضرون، یا نقصان دے سکتے ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، عبادت کرو فائدہ دے سکتے ہیں، عبادت ان کی نہ کرو نقصان دے سکتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا کہا بل، نہیں، یہ بل اضرابیہ ہے، پچھلی بات کی نفی کر رہے ہیں، نہ پکارے سنتے بھی نہیں ہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، پھر کیوں عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگے وجدنا آبانا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ باپ دادا، یہ دلیل آ گئی مشرکین کی بہت بڑی، نہ ہمارے باپ دادا سارے احمق اور بے وقوف تھے، وہ عبادت کرتے تھے، ہم بھی عبادت ان کی کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس اپنے معبودوں کے سمیع ہونے کی، سننے والے، نافع ہونے کی، نفع دینے والے، یا ضار ہونے کی، نقصان دینے والے، سننے کی، نفع دینے کی، نقصان دینے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 سوال، سنتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اب یہ تو ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ یہ سنتے ہیں پکاروں کو، نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، دلیل تو ان کے پاس نہیں تھی، مجبوراً ان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ باپ دادا ایسے کرتے تھے، اس کے علاوہ دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ او مولانا 21واں پارہ، آپ کو ایک حوالہ دکھا دوں، چلو 2 حوالے دکھاتا ہوں۔ سورۃ لقمان 21واں پارہ اور آیت کا نمبر بھی 21 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، 373 صفحہ 373۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس وقت کہا جاتا ہے واسطے ان کے مشرکین مکہ کو کہا جاتا ہے پیچھے چلو اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے، قالو کہتے ہیں بل، نہیں، نتبع ما، ہم تو پیچھے چلیں گے صرف اس مذہب کے، وجدنا علیہ آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔
ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بڑی دلیل بھی باپ دادا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بھی سب سے بڑی دلیل باپ دادا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اچھا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ شیطان بلاتا رہا ہو ان باپ دادا کو آگ کے عذاب کی طرف، شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف دعوت دیتا رہا ہو اور وہ اس کی دعوت قبول کر کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو، پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ کمال ہے۔ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، سورت کا نام سورت الاعراف، اور آیت کا نمبر ہے 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، 139 صفحہ، 139 صفحہ۔ میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میری طرف دیکھ کر سارے احباب جملہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مرد اور عورتیں جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو لباس اتار دیا کرتے تھے، بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، ان کپڑوں کے ساتھ تو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ سنیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی والا کام، بے لباسوں کا طواف کرنا، کوئی پوچھے قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، باپ دادا بھی لباس اتار کر طواف کرتے تھے، ہم بھی لباس اتار کر طواف کرتے، یہ بات دلیل ہے بھائی۔ نمبر 2، اللہ امرنا بہا، اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں اس بے حیائی کا، لباس اتار کر طواف کرو، اللہ نے کہا ہے، اللہ کسی پہ لگا دیا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہہ رہے ہو تم اللہ پر وہ بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب میں نے 2 حوالے مزید آپ کو دکھا دیے، دلیل مشرکین کی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ باپ دادا۔ آؤ جی، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح، افرأيتم اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو تم اور باپ دادا تمہارے پہلے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، غور کرنا ہے سارے احباب نے معنی پر، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس یقیناً وہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو تمہارے باپ دادا، یقیناً وہ دشمن ہوں گے واسطے میرے، وہ تو میرے دشمن بن جائیں گے قیامت میں۔ جن نیک ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو نا، میں اگر ان کی عبادت کیوں نہ شروع کر دوں وہ قیامت میں میرے دشمن بن جائیں گے۔ میرے دشمن نہیں، ہر ایک عبادت کرنے والے کی وہ نیک لوگ اور نیک بزرگ اور نیک ہستیاں دشمن بن جائیں گے۔ میں جملہ دہراتا ہوں پھر میں حوالے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جن نیک ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو نا، اگر ان نیک ہستیوں کی میں ابراہیم علیہ السلام عبادت شروع کر دوں قیامت میں میرے بھی وہ دشمن بن جائیں گے، ہر ایک کے دشمن بنیں گے جس نے ان کی عبادت کی۔ اب 26واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورت حامیم الاحقاف،
اور پہلا پہلا صفحہ ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، 26واں پارہ اور پہلا پہلا صفحہ، آیت کا نمبر ہے 5۔ اب جی صفحہ بتائیے، 453۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جلدی کریں بیٹا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، من ان ہستیوں کو لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو نہیں قبول کر سکتے، جو نہیں جواب دے سکتے واسطے اس کے قیامت کے دن تک۔ ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی دعا اور پکار کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پکارنے والے کو قیامت تک عمر دے دو، ان کو بلائے، جواب دینے کی قبول کرنے کی طاقت ان میں نہیں۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ نیک ہستیاں ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون ہمیں پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے نا تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، ہو جائیں گے وہ نیک ہستیاں، لہم واسطے ان کے آدان دشمن، وہ نیک ہستیاں اپنی پکار کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، وہ نیک بزرگ عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، تم نے ہماری پکار اور عبادت نہیں کی تھی۔ دیکھا، دشمن بن جائیں گے۔ اب ذرا آئیے 14ویں پارے پر، سورت کا نام ہے سورۃ النحل اور آیت کا نمبر ہے 86، آیت کا نمبر ہے 86، 250 صفحہ، 85 کے بعد 86۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، دوسرے دوستوں کا تعاون کریں، دو دو ساتھی مل جائیں تاکہ صفحہ نکالنے میں جلدی ہو، آسانی ہو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے تھے اللہ کریم کی صفات میں، عبادت میں دوسروں کو شریک بنائے تھے، شرک کرنے والے دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے شریکوں کو۔ یہ نیک لوگ کھڑے ہیں، اللہ یہ بزرگ کھڑے ہیں۔ قالوا، تو کہیں گے شرک کرنے والے مشرک، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین، وہ کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ یہ کھڑے ہیں، یہ بزرگ کھڑے ہیں، یہ اللہ کے ولی کھڑے ہیں، یہ نیک ہستیاں کھڑی ہیں، ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس ڈالیں گے وہ اللہ کے نیک بندے ان کی طرف بات، یہ اللہ کے نیک بندے ان مشرکین کی بات ان کے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم ہماری پکار اور عبادت نہیں کرتے تھے۔ میرے طرف ساتھی دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، مشرکین کہہ رہے ہیں اللہ یہ کھڑے ہیں نیک بندے، ہم ان کی پکار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور وہ کہیں گے تم ہماری پکار نہیں کرتے تھے۔ آپ دوستوں نے بتانا ہے یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ دنیا میں نیک ہستیوں کی پکار نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو پکار نہیں کرتے تھے، حالانکہ پکار تو کرتے ہیں۔ 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت یونس اور آیت کا نمبر ہے 28، 27 کے بعد 28، 191۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، شرک کرنے والے بھی جمع اور جن کی عبادت اور پکار کی گئی نیک ہستیاں بھی جمع۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک بنائے تھے، شرک کرنے والے مشرکوں کو ہم کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر، شرک کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، اللہ کے نیک بندے بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہر جاؤ شرک کرنے والوں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ میری طرف دیکھیں، اللہ کے نیک بندے اس طرف کھڑے ہیں، آپ اس طرف ہو جائیں، نیک ہستیاں اس طرف ہو گئیں، شرک کرنے والے مشرکو تم اس طرف ہو جاؤ، آمنے سامنے آ گئے۔ اب یہ شرک کرنے والے، ان کی پکار اور عبادت کرنے والے کہیں گے اللہ یہ کھڑے ہیں، ہم ان کو پکارا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے، وہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حالانکہ یہ مشرک جھوٹ نہیں بول رہے، پکار اور عبادت تو کرتے تھے، سجدہ طواف تو کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز تو دیتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب خیال وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا اللہ کا، وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں یہ مشرک ان کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کے نیک ہستیاں بزرگ جواب دیں گے، پیر فقیر، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کی قسم ہے ان كنا عن عبادتكم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب آپ دوستوں نے غور کیا یہ نیک لوگ بزرگ کیوں انکار کر رہے ہیں پکار اور عبادت کا؟ تم ہماری عبادت اور پکار نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ شرک کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے قیامت میں، تم ہمارے ساتھ یہ کام کرتے رہے موت کے بعد، ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب سبق پر آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پر یقیناً وہ دشمن ہوں گے میرے قیامت میں، اگر میں ان کی عبادت کروں نا یہ نیک ہستیاں میرے بھی دشمن بن جائیں گی۔ الا رب العالمین، لیکن رب العالمین استثناء منقطع ہے نا، لیکن رب العالمین اس کی عبادت میں تو نفع ہی نفع ہے۔ آپ نے بتانا ہے نیک ہستیاں بزرگ اللہ کے ولی، ان کی عبادت اگر کوئی بندہ کرے تو ان کی عبادت کرنے میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ چپ کر گئے ہو، کیا ہے؟ نقصان ہے۔ لیکن اللہ کی اگر بندہ خالص عبادت کرے اس میں تو نفع ہی نفع ہے۔ الا رب العالمین، لیکن رب العالمین اس کی عبادت کرنے میں تو نفع ہی نفع ہے۔ الذی خلقنی، اب ابراہیم علیہ السلام نے 8 صفتیں بیان کر کے اللہ کا تعارف کرایا، کس رب العالمین کی عبادت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 1-2 نمبر آپ نے خود ساتھ لکھنے ہیں، میں بیان کرتا آتا ہوں۔ الذی خلقنی، تمہارے معبود تو سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، اب مقابلے میں رب العالمین کی صفتیں سنیے۔ الذی خلقنی نمبر 1، وہ رب العالمین جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہ خالق ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ نمبر 2، پس صرف وہی رہنمائی کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے بسال دارین کی، دونوں جہانوں میں کن کن چیزوں کا فائدہ ہے، کن کن باتوں کا فائدہ ہے، یہ رہنمائی بھی میری اللہ کرتا ہے۔ 2، والذی هو یطعمنی، اور وہ اللہ کریم
وہی صرف وہی یطعمنی نمبر 3 کھانا کھلاتا ہے مجھ کو، نمبر 4 ویسقین اور پلاتا ہے مجھ کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سبحان اللہ، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں میں فَهُوَ يَشْفِينِ نمبر 5 پر صرف وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مولانا ایک عجیب لفظ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں یہاں پر، پہلے میری طرف دیکھ کر لفظ سمجھ لیں پھر لکھیں، پھر لطف آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صرف وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ کے بغیر کوئی اور دیتا ہے؟ آپ چپ کر گئے، اونچا جواب دیں گے تو میں بات عرض کروں گا۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ کے بغیر کوئی اور دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفا کی نسبت تو اللہ کی طرف کی ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے صحت، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کہا وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیماری دیتا اللہ ہے لیکن نسبت نہیں کی اللہ کی طرف، اس کو کہتے ہیں ذکر ادب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر لکھ لیں ذکر ادب وَإِذَا مَرِضْتُ پر، یہ ادب ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي نمبر 6 صفت، اور وہ اللہ کریم جو موت دے گا مجھ کو وقت پر، وقت مقررہ آ گیا اللہ مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ پھر زندہ کرے گا مجھ کو قیامت کے دن، موت دینے کے بعد دن قیامت کے زندہ بھی وہی مجھے کرے گا۔ یہ 7 صفتیں ہو گئیں۔ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي اور وہ اللہ کریم اطمع میں یقین رکھتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ آ جائے تو معنی یقین والا ہوتا ہے۔ وَالَّذِي يَطْمَعُ اور وہ اللہ یقین رکھتا ہوں میں أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي کہ بخش دے گا واسطے میرے خطیئتی میری خلاف اولا باتیں۔ اب ذرا غور کریں آیت کو دیکھیں، یہ معنی نہیں کرنا اور میں ابراہیم علیہ السلام یقین رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی کہ بخش دے گا اللہ میرے لیے میرے گناہ۔ پیغمبر گناہ کر سکتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا خطیئتی اللہ میرے گناہ بخش دے گا مجھے یقین ہے؟ یہ بطور عاجزی کہا۔ کیا کہا؟ بطور آسان باتیں کر رہا ہوں علمی نہ، یہ بطور عاجزی کہا، ورنہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا جو میری گناہ نہ، کوئی ایسا کام جو میری شان کے لائق نہ ہوا، اللہ کریم اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور نمبر 3 بات غور سے سنیں، یہ تعلیق ہے۔ تعلیق کا کیا مطلب؟ گناہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ہیں نہیں، میں گناہوں سے پاک ہوں، اگر بالفرض کوئی ہو بھی گیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ ہیں نہیں، اگر بالفرض کوئی ہو بھی گیا، ہونا نہیں ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ یوم الدین جزا والے دن، رب حب لی، اب یہ 8 صفتیں ہو گئی، میں پھر 8 صفتیں دہراتا ہوں، نمبر آپ نے خود لکھنے ہیں۔ خالقنی مجھے پیدا کرنے والا اللہ، یہدین رہنمائی میری کرنے والا اللہ، یطعمونی کھانا کھلانے والا اللہ 4، 3 یسقین پلانے والا مجھے اللہ 4، یشفین شفا دینے والا اللہ 5، یمیتونی وقت پر موت دینے والا اللہ 6، یحیین قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ 7، یغفر لی خطیئتی قیامت میں بخشنے والا اللہ 8۔ کتنی صفتیں آ گئی اللہ کی؟ 8۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب اللہ کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار حب لی حکما، عطا فرما واسطے میرے حکمن کمال علمی کمال مجھے عطا فرما، حکمن جامعیت بین العلم والعمل،
میری طرف دیکھیں، میں آپ کو حکمن سمجھا دوں، اللہ جتنا زیادہ مجھے علم دینا اتنا زیادہ عمل کی توفیق دینا، علم اور عمل کو جمع کر دے اللہ، جتنا علم دیتا جا اتنا زیادہ مجھے عمل کی توفیق دیتا جا۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے تو مجھ کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ عملی کمال ہے، حکمن علمی کمال تھا، اور الحقنی بالصالحین یہ عملی کمال ہے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ خیال کرنا مولانا، اور زیادہ الحقنی بالصالحین، اور زیادہ مجھ کو ملا دے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گی۔ 5واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ اب میں پورے قرآن میں یہی معنی کروں گا انشاءاللہ، اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صفحہ 81 آیت نمبر 69 ہے، بیٹا جلدی کرو، آیت نمبر 69 اور صفحہ 81۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ کہا مانے گا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأُولَٰئِكَ اللہ رسول کی بات ماننے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ من النبیین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، والصدیقین سچے لوگ، والشہداء شہید لوگ، والصالحین اور نیک لوگ۔ اب آیت کو آپ دیکھیں، پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین سچوں کا، تیسرا شہداء شہیدوں کا، چوتھا درجہ الصالحین نیک لوگوں کا۔ اب صالحین کون سا درجہ ہے، پہلا ہے یا چوتھا؟ نہیں، آپ جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ صالحین پہلا درجہ ہے کہ چوتھا درجہ ہے۔ اب پہلا پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور پہلا پارہ۔ یہاں پر آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، بڑا آسان، پھر سبق سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر انداز کیا ہے آپ کو انداز سناؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آیت کا نمبر ہے 130، 15واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، 16واں شروع۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، صفحہ 19، صرف 19۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون منہ موڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ اللہ مگر وہ بندہ صفیہ نفسہ، جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ کوئی احمق بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے تو موڑے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، رسالت عطا فرمائی تھی۔ آگے خیال، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالحین میں سے ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے، غور تو کریں سوال پر سارے ساتھی، صالحین تو چوتھا درجہ ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ فرماتے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن صالحین میں شامل ہوں گے۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے نا۔ اب خیال، ایک جملہ میرے یاد رکھیے گا،
اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ کرام پر جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا اور سکھایا۔ میں سبق سے پہلے اور سبق میں بعد روزانہ دعا کرتا ہوں اپنے اساتذہ کے لیے، یہ تو سبق میں، اور باقی سارا سال بھی روزانہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے۔ ہم کیا چیز سے؟ جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں صالحین کا لفظ آئے گا تو وہاں معنی ہوگا اعلیٰ درجے کے نیک لوگ۔ کیا معنی ہوگا؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں شامل ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے نیک لوگ انبیاء ہوتے ہیں۔ سوال حل ہو گیا؟ یہی بات سبق میں ہے۔ اور رب حملی حکما والحقنی بالصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار عطا فرما، واسطے میرے حکم عطا فرما، علمی کمال بھی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اور زیادہ ملا دے بالصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ انبیاء کے بارے میں صالحین آئے تو معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر تو اللہ، کر تو واسطے میرے بول سچائی کا، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں۔ سبحان اللہ، پچھلے لوگوں میں میرا سچائی والا بول، یہ بھی اللہ تو مقرر کر دے۔ آیت کو دیکھنا، اس سے مراد ہے ذکر خیر۔ باقی مفسرین معنی کرتے اس سے مراد ہے ذکر خیر۔ میرے طرف دیکھیے، میں سمجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اللہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی میرا اچھا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اب ہم کر بھی رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ درود شریف کے اندر ذکر خیر ہو ہی رہا ہے۔ ایک تو مراد ہے اس سے ذکر خیر، پچھلے آنے والے لوگوں میں اللہ میرا ذکر خیر رکھنا، مجھے اچھے طریقے سے وہ یاد کریں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور انداز بھی اختیار کیا ہے، معنی سن لیں پھر میں وہ جملہ سناتا ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر تو واسطے میرے اللہ بول سچائی کا پچھلے لوگوں میں۔ کیا مطلب؟ میرے طرف دیکھیں، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد ہے توحید اور نبوت۔ اللہ پچھلے آنے والے لوگوں میں یہ مسئلے توحید اور نبوت کو باقی رکھنا۔ تو واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 4,500 پیغمبر بھیجے۔ یہ سلسلہ مکمل ہوا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توحید بھی بیان کرتے آئے انبیاء علیہ السلام، اور نبوت کا سلسلہ بھی جاری رہا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ذکر خیر بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اللہ نے توحید اور نبوت بھی ان کی اولاد میں رکھ دی، 4,500 پیغمبر بھیجے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور کر تو اللہ مجھ کو نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے۔ نعمتوں والی جو جنت ہے اس کے جو وارث ہوں گے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور بخش دے واسطے میرے والد کے، بخشش فرما میرے ابا جان کی، انہو کان من الضالین، یقیناً ہے وہ میرا والد گمراہ لوگوں میں سے۔ اللہ میرے والد کو بھی بخش دے۔ 16واں پارہ کھولیں جی، سورۃ مریم۔ یہ آیت کا نمبر ہے 47۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ 279 صفحہ۔ ذرا جلدی کرے ساتھی، بہت بڑا ایک سوال ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ والد نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرے گھر سے نکل جا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلنے لگے فرمایا قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آخری سلام ہو تجھ پر، میں جا رہا ہوں تیرا گھر چھوڑ کر، لیکن ابا جان ایک وعدہ تجھ سے کرتا ہوں، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، یقیناً ہے وہ رحمان میرے ساتھ بڑا مہربان۔ والد کو کہا تھا اللہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، اللہ میرے والد کو بخش دے۔ اب سبق میں لفظ ہیں وغفر لأبی، والد کی بخشش مانگ رہے ہیں، چونکہ وعدہ کیا تھا والد سے لیے مغفرت مانگنے کا، تو وغفر لأبی اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے والد کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیے سورۃ التوبہ پر، 11واں پارہ۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آیت نمبر 113، 185 صفحہ۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، حوالہ غور سے سنیے گا، نئی مناسب نئی شان کے لائق، اے گل ڈھک دی نہیں، ما کان للنبی نئی مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، پیغمبر کو بھی اجازت نہیں، مومنوں کو بھی اجازت نہیں، ان یستغفروا للمشرکین کہ بخشش کی دعا مانگیں شرک کرنے والوں کے لیے، جن کی موت شرک پر آئی ہے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا، اگرچہ وہ مشرکین قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ بعد واضح ہو چکی ہے ان مومنین کے لیے کہ انہم اصحاب الجحیم، یقیناً وہ مشرک جہنمی ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، جس کی موت شرک پر آئی پیغمبر کو بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، اور جس کی موت شرک پر آئی مؤمنین اور موحدین کو بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تو جس کی موت شرک پر آئے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کے لیے کیوں بخشش کی دعا مانگی؟ سوال کیا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں وغفر لأبی، اللہ میرے والد کی مغفرت کر، کیوں دعا مانگی؟ ساتھ والی آیت، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، اللہ مگر ہاں کیوں بخشش مانگی تھی؟ ام موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا وعدہ کیا تھا ابے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں بخشش کی دعا مانگتے رہے مشرک والد کے لیے؟ چونکہ وعدہ کیا تھا ابا میں تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ بخشش کی دعا مانگی۔ لیکن آگے فلما تبین لہم، جب بات واضح ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہو عدو للہ، کہ یقیناً وہ والد دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، بیزار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام البتہ بڑے نرم دل تھے، بڑے حوصلے والے تھے۔ میری طرف دیکھیں، وعدہ پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بخشش کی دعا اللہ سے مانگتے رہے، لیکن جب وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ انہو عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کی موت شرک پر آئی ہے، تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دی۔ اب بھی مسئلہ سن لیں سارے احباب، مرد بھی عورتیں بھی، جو زندہ مشرک ہے اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے؟
زندہ مشرک کے لیے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ اس کو توحید کا مسئلہ ماننے کی توفیق دے دے، اللہ اس کو ایمان اور توحید کی توفیق دے کر جہنم سے بچا لے۔ زندہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ اس کو ایمان دے کر بخش دے، اس کو توحید دے کر بخش دے، زندہ کے لیے تو جائز ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اس کی موت شرک پر آئی ہے پھر اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، سبق پر آئے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ بخش دے میرے ابا جان کو، اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور پھر مونا میری بات سنو غور سے، دیکھو میری طرف۔ جب قیامت میں اللہ کے پیغمبر نے شرمندہ ہونا ہی نہیں ہے، پیغمبر کو تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام ملنا ہے قیامت میں، حضرت کہہ رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ شرمندہ کیسے؟ پیغمبر کیسے شرمندہ ہوگا؟ نہ، یہ کیوں دعا کی؟ بطور عاجزی۔ کیوں دعا کی؟ بطور عاجزی کے طور پر۔ پیغمبر میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ یا نمبر 2، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، جب میں اتنی شان والا پیغمبر ہو کر یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، تو باقیوں کو تو اس سے بڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ ایک علماء کے لیے لفظ کہتا ہوں بطور اجلال ذکر، اللہ کا جلال اتنا غالب تھا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، یہ اللہ کے جلال کی وجہ سے بات ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے نا، اللہ مجھے شرمندگی سے بچانا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ ادخال الہی ہے۔ اصطلاحات میں عرض کیا تھا، ایک قصہ چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اب یوم لا ینفع مال ولا بنون یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی بات ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ کون سا دن ہوگا قیامت کا جس روز نہیں کام آئے گا کوئی مال، کوئی مال کام نہیں آئے گا، پیسہ دنیا رقم چیز یہ کام نہیں آئے گی، نجات دینے کے لیے مال کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے میدان کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس روز نہیں فائدہ دے گا کوئی مال نجات کے لیے، ولا بنون، اور بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ مال اور بیٹے قیامت میں فائدہ نہیں دیں گے نجات کے لیے کہ بندہ مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے۔ ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم، استثناء متصل، مگر وہ بندہ جو لے کر آیا اللہ کریم کے پاس دل سلیم سلامت، شرک اور کفر سے پاک۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو ایسے سمجھاؤں، ہاں نا میں مجھے کون ساتھی جواب دے گا، میں اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ اس کو آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ قیامت میں کوئی مال کام آئے گا؟ قیامت میں بیٹے کام آئیں گے؟ اس بندے کو مال کام آئے گا، اس بندے کو بیٹے اور اولاد کام آئیں گی قیامت میں جو بندہ شرک اور کفر سے پاک دل لے کر آیا، جو موحد ہوا، اس کو مال بھی فائدہ دے گا، اس کو اولاد بھی فائدہ دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیال الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک انسان ہے موحد، اس نے مسجد بنوائی، ایک انسان ہے موحد قلب سلیم، شرک اور کفر سے پاک دل ہے اس کا، اس نے مدرسہ بنوایا، کوئی کنواں کھدوایا، نلکا لگوایا، تو قیامت میں یہ مال فائدہ دے گا کہ نہیں؟ اس کو دے گا جو ایماندار موحد ہوا۔ اچھا، انسان موحد ہے، ایماندار ہے، اپنے پیچھے اولاد چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گیا، بیٹے عالم ہیں، موحد ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بیٹے قیامت میں کام آئیں گے کہ نہیں؟ ان کا یہی عمل بھی کام آئے گا، لیکن شرط یہ ہے بندہ ہو موحد بقلب سلیم، اس کا دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت شرک سے بچنے والوں کے لیے۔
جنت کو قریب کیا جائے گا. قیامت کا میدان ہے, جنت نیڑے آوائیں, جنت قریب آ گئی. اللہ قادر ہے. تو متقین شرک سے بچنے والے دیکھیں گے نا اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تو خوش ہو جائیں گے. ان کو خوش کرنے کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہ لوگوں کے لیے. سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. او گمراہ لوگوں, یہ دیکھو یہ جہنم تمہارے سامنے ہے. کیوں جہنم کو سامنے کیا جائے گا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے نا ہم نے جہنم میں جانا ہے, وہ پریشان ہوں. ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کو غمگین کرنے کے لیے سارے پردے ہٹا کر جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ, اور کہا جائے گا واسطے ان کے, أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. او گمراہ لوگو, مشرکو, کہاں ہیں وہ معبود جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ نفی شفاعت کاری, کوئی سفارش کر کے اللہ کو مجبور کر کے چھڑانے والا نہیں ہوگا. کہاں ہیں؟ حَالْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, سبحان اللہ. کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ حَالْ يَنْصُرُونَكُمْ, کیا تمہاری امداد کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تو کہتے تھے یہ ہمیں ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت جا پڑیں گے, جنت کوئی خالہ جی کا گھر ہے. آج کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی نہیں کر سکتے. او ینتصرون, یا اپنی مدد کر سکتے ہیں, خود بدلہ لے سکتے ہیں اپنا. میری طرف دیکھیں, میں سمجھا دوں. گمراہ لوگوں, یہ جہنم سامنے کھڑی ہے, پردے ہم نے ہٹا دیے. یہ بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں آج؟ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا اپنی مدد وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی؟ غور سے سنیے گا. جنہوں نے اپنے سجدے کروائے, دنیا میں الہ بنے بیٹھے ہیں, معاذ اللہ, لوگ ان کے قدموں میں گر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں. جو اپنی عبادت دنیا میں کروا رہے ہیں, مشرکو آج وہ کہاں ہیں؟ تم دنیا میں جن کے آگے جھکتے تھے, سجدے کرتے تھے, ان سے مرادیں مانگتے تھے, وہ تمہاری مدد کر سکتے یا اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے سے عذاب ہٹا دیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. نہ وہ مشرکین کی مدد کر سکتے ہیں, نہ اپنی عبادت دنیا میں کروانے والے, اپنے آپ کو الہ سمجھنے والے قیامت میں اپنی مدد کر سکتے ہیں. فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, بس اونھے منہ ڈالے جائیں گے, فیہا اس جہنم میں, ہم وہ عبادت کرنے والے مشرک, والغاوون اور گمراہ کرنے والے معبود. مشرکوں کو بھی پکڑ کرنا, یہ سر کے بل گرا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو گمراہ کرنے والے تھے نا, اپنے آپ کو ہمارے سجدے کرو, تو وہ گمراہ کرنے والے جو معبود تھے, نیک لوگ نہ خیال کرنا, نیک ہستیاں نا, اللہ کے نیک ولی نا, جو اپنی عبادت کرواتے تھے, ان کو بھی اور شرک کرنے والے مشرکین کو بھی اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, اور ابلیس کے لشکر تمام کے تمام وہ بھی اونھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالوا, کہیں گے, تخاصم مشرکین, اب مشرک آپس میں جھگڑا کریں گے. جہنم میں پہنچ گئے, اب ذرا جھگڑا سنو. وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ, در حال کہ وہ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوں گے. اب یہ جو مشرک ہوں گے نا, شرک کرنے والے مجرم, یہ کیا کہیں گے؟ تاللہ, یہ کہیں گے اللہ کی قسم, ان کنا لفی ضلال مبین. ان اصل میں انہو تھا, ان مخفف من المسکلہ ہے, یقیناً شان یہ ہے, کنا لفی ضلال مبین, یقیناً تھے ہم کھلم کھلا گمراہی میں. مشرک کیا کہیں گے؟ ہم کھلم کھلا گمراہی کے اندر تھے. آپ کے ذہن میں بات ہے نا سارے دوستوں کے, یہ جھگڑا کہاں پر ہو رہا ہے؟ جہنم میں. مشرک کہیں گے ہم بڑے گمراہ تھے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ,
غور کیجئے گا معنی پر۔ اب مشرک اپنے معبودوں کو کہہ رہے ہیں جو دنیا میں اپنی عبادت کرواتے تھے، وہ پیر فقیر جھوٹے، وہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ مرید ان کو کہیں گے اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیسے ہم گمراہ تھے۔ یہ اس گمراہی کا بیان آ گیا جب برابر کیا کرتے تھے ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ۔ میں ایسے سمجھاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں گے۔ جہنم میں جب ان کو ڈال دیا جائے گا، مشرکین کو اور جو اپنی عبادت کرواتے تھے پیر فقیر ان کو، تو مشرک کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ آپ نے سوچ کر جواب دینا ساتھیوں نے، جتنے بھی دنیا میں مشرک ہیں یہ اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ بھائی اللہ کے برابر ہیں؟ آپ کا جواب ٹھیک ہے، اونچا جواب دینا۔ یہ برابر سمجھتے ہیں؟ جس پیر کا میں سجدہ کر رہا ہوں، فقیر کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کے برابر ہے، برابر سمجھتے ہیں؟ اور قیامت میں جا کر جہنم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ مولانا، برابر کرنے سے مراد ہے عبادت میں برابر کرنا۔ کس میں برابر کرنا؟ عبادت میں برابر کرتے تھے۔ اللہ کا بھی سجدہ کرتے تھے، تمہارا بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ کی بھی پکار کرتے تھے، تمہاری بھی غیبانہ پکار کرتے تھے، اللہ کے نام کی منت منوتی دیتے تھے، تمہارے نام کی بھی منت منوتی دیتے تھے۔ کس میں برابر کرنا مراد ہے؟ عبادت میں۔ ہم سمجھتے تھے اللہ برکتیں دینے والا، اور پیر بھی برکتیں دیتا ہے نا، تھوک ڈال دے کاروبار میں برکت ہی برکت، قبر کی مٹی اٹھا کر لائے گھر میں ڈال دی، برکت ہی برکت۔ برکت دینے میں ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے۔ خیال کرنا، کس میں برابر کرنا مراد ہے؟ عبادت میں۔ کس میں؟ عبادت میں۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، مشرک کہہ رہے ہیں نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر بڑے بڑے مجرموں نے۔ ہاں، ہم گمراہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے بڑے بڑے مجرم جو ہیں بے ایمانو، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، پس نہیں واسطے ہمارے کوئی سفارش کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والے ہمارے نہیں ہیں۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی دوست ہے محبت کرنے والا۔ اب کوئی محبت کرنے والا دوست نہیں ہے، خالی ہماری دل جوئی کر دے۔ چلو ہمیں جہنم سے نہیں نکال سکتا کوئی دوست، کاش کوئی دوست ہوتا، خالی ہمدردی کے دو کلمے تو کہہ دیتا۔ ہمدردی کے دو کلمے کہنے والا دوست بھی یہاں جہنم میں نہیں ہے، ہماری سفارش کرنے والا بھی جہنم میں کوئی نہیں ہے۔ 22واں پارہ کھولیں، سورۃ الاحزاب مکمل ہو رہی ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے 68، چلو 67، 66 اور 67 جی، صفحہ 385۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جاؤ جہنم میں۔ اب یقولون، دو کافر کہیں گے مشرک، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے ہماری بدنصیبی، کاش ہم کہاں مانتے اللہ کا اور کہاں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اللہ رسول کی بات مان لیتے۔ وقالوا، اور کہیں گے کیوں ہم گمراہ ہوئے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، یقیناً ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی، جو بڑے بڑے وڈیرے تھے نا، اشراف سردار، جنہوں نے ہمیں کفر اور شرک کی تلقین کی۔ وَكُبَرَانَا، اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کی بات مانی۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہم کو توحید والے راستے سے۔
ہم ان وڈیروں کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں مسئلہ توحید والے راستے سے ہٹا دیا۔ اب ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو 2 گنا عذاب۔ یہ جو سردار اور وڈیرے کھڑے ہیں نا، بڑے بڑے گمراہ مولوی، گمراہ پیر، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ میرے طرف دیکھیں، میں 2 گنا عرض کر دوں۔ ایک تو خود گمراہ تھے یہ پیر فقیر، بڑے بڑے سردار وڈیرے چودھری ملک، شرک کرنے والے، اور ہمیں بھی گمراہ کیا، تو ان کو کتنے عذاب ہونے چاہیے؟ 2 گنا۔ ایک خود گمراہ، نمبر 2 ہمیں گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنت کر، کوئی بہت بڑی لعنت۔ 8واں پارہ کھولیں، سورۃ الاعراف، آیت کا نمبر ہے 38، آیت کا نمبر ہے 38، 140۔ میں درمیان سے معنی کرتا ہوں، ذرا ساتھی غور کریں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، حوالہ مل گیا ساتھیوں کو؟ معنی غور سے سنیں۔ کلما دخلت امہ، جب کہ داخل ہوگی ایک جماعت جہنم میں، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر۔ میری طرف دیکھیں، میں سمجھا دوں۔ مشرکوں کی ایک جماعت جب جہنم میں داخل ہوگی نا، جاؤ جہنم میں جاؤ، تو وہ دیکھے گی کہ وہ فلاں مشرکوں کی جماعت بھی جہنم میں پڑی ہے، جل رہی ہے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تو کہیں گے لعنت ہوئے ہو، لعنتی ہو، تساں آئے پے ہو۔ وہ کہیں گے تو دیتی لعنت ہوئے، تساں ہی پہنچے ہو۔ ایک دوسرے پر جو ہم مسلک ہوں گے نا اپنے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اب خیال، حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، یہاں تک جس وقت جمع ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، پیر بھی جمع، فقیر بھی جمع، مرید بھی جمع۔ یہ کون سے پیر فقیر کہہ رہا ہوں؟ جو مشرک تھے، خیال کرنا، موحدین کا ذکر نہیں ہو رہا۔ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ، آپس میں باس مباحثہ ہوگا، کہیں گے ان کے چھوٹے درجے والے، پچھلے درجے والے، پہلے درجے والوں کے حق میں۔ یہ جو چھوٹے تھے نا مرید، یہ ان بڑوں کے بارے میں کہیں گے، پیروں فقیروں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یضلون، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، یہ ہیں، یہ پیر فقیر پڑے ہیں۔ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، پس دے تو ان کو عذاب 2 گنا جہنم کی آگ کا۔ آپ بتائیں ساتھی، یہ مرید کیوں کہیں گے ان پیروں فقیروں کو دگنا عذاب دے، 2 گنا کیوں؟ تسا دسو، مرید کیوں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے؟ خود بھی گمراہ اور ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال، اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، جواب سنے، جواب اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا، ان کو بھی ڈبل ہوگا، تمہیں بھی ڈبل ہوگا۔ پھر میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، ان گمراہ کرنے والے پیروں فقیروں کو کیوں ڈبل عذاب ہوگا؟ خود گمراہ تھے، دوسروں کو گمراہ کیا، مریدوں کو بھی ڈبل عذاب ہوگا۔ خیال میری طرف دیکھیے گا، ان مریدوں کو بھی پیچھے چلنے والوں کو ڈبل عذاب، ایک تم گمراہ تھے، ایک، اور نمبر 2 گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے؟ خود بھی تم گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے کیوں چلے؟ ان کو بھی ڈبل ہوگا، تم کو بھی ڈبل ہوگا۔ قال، اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، ڈبل عذاب، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن ابھی تم جانتے نہیں ہو، ابتدا ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ پیر چیخیں گے، واہ بھائی واہ، ہمیں ڈبل ہو، کیوں بھائی؟
وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہیں گے ان کے بڑے درجے والے واسطے پچھلے درجے والوں کے پیر کہیں گے مریدوں کے متعلق فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہیں تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہ ساکو ڈبل تھی وے مریدو، ساکو ڈبل عذاب تھی وے تے تواکو سنگل عذاب تھی وے، کیوں تواڈی کوئی فضیلت شان وڈی ہے، کیوں فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو تم بھی عذاب، ہم بھی ڈبل چکھیں گے تم بھی ڈبل چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، جو تم شرکیہ کمائیاں کیا کرتے تھے۔ آؤ آپ کو نمونہ دکھا دیا مولانا۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس اگر یقیناً واسطے ہمارے ایک دفعہ واپس لوٹنا ہو۔ اب سبق پر آگیا ہوں سورۃ الشعراء پر۔ مرید کہیں گے میری طرف دیکھ لیں، جہنم میں جھگڑا کریں گے پیر مرید آپس میں، مرید کہیں گے کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس ہو جائیں گے ہم ایمانداروں میں سے۔ ایک دفعہ جہنم سے نکال کر ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، ہم مومن بن جائیں گے، مان لیں گے برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، ایک موقع مل جائے۔ مولانا آؤ سورۃ البقرہ، آیت کا نمبر ہے 167، یہ صفحہ 66، صفحہ 66 میں پڑھتا ہوں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، ساتھیوں کا تعاون کریں۔ صفحہ کہہ رہے ہیں 64، آیت نمبر بیٹا 167 ہے جی، صبر کرو صبر صبر، صفحہ کتنا ہے؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، دوسرا پارہ صفحہ 24 ہے، 24 آیت مل گئی، انگلی رکھیں آیت پر۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، پیر فقیر لوگ جن کے پیچھے چلتے تھے نا، وہ بیزار ہو جائیں گے۔ کن سے بیزار ہو جائیں گے؟ پیر فقیر من الذین اتبعوا، ان سے بیزار ہو جائیں گے جو ان کے پیچھے چلے تھے، مریدوں سے بیدار ہو جائیں گے، جاؤ جاؤ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے سارے کے سارے عذاب کو، پیر بھی عذاب دیکھ لیں گے، مرید بھی عذاب دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ختم ہو جائیں گے ساتھ ان کے سارے دنیاوی تعلقات، دنیا کے سارے تعلقات ختم۔ اب تو کہتے میرے اتنے ہزار مرید ہیں، مرید بھی کہتے میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، وہاں سارے تعلقات ختم۔ اب خیال وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے، جو مرید پیچھے چلے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر یقیناً ہمارے لیے ایک دفعہ بھی واپس ہونے کا موقع مل جائے دنیا میں، ایک دفعہ کراتن واپس دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان پیروں فقیروں سے بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار اور لا تعلق ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح دکھائے گا اللہ کریم ان کو ان کے اعمال ارمان کرانے کے لیے
ان کو افسوس کے لیے، ارمان کے لیے اللہ کریم دکھائے گا کیسے تم غیروں کی عبادت کرتے تھے، آج بتاؤ کیا حال ہو رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ پیر بھی، فقیر بھی، مرید بھی، سارے کے سارے نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم کی آگ میں سے۔ یہاں بھی یہی انداز ہے سبق میں، دیکھیں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹنے کا موقع مل جائے، ہم ہو جائیں گے ایمانداروں میں سے، مان لیں گے صرف برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے، لیکن نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، کچھ تو بعد میں ایمان لے آئے تھے اس لیے اکثر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والے، مہلت دینے میں، اگر پکڑنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، توبہ کر لو اللہ کریم رحم کرے گا، معاف کر دے گا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تیسری نقلی دلیل آ گئی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، اور تخویف دنیاوی بھی ہے، کیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا تھا۔ میرے محبوب کے مخالفین، تم نے نہ مانا، تم کو بھی ایسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اب مانا غور سے سننا، ایک سوال ہے، کذبت قوم نوح، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، سارے پیغمبروں کو۔ ساتھی نیچے نہ دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا، ہم تیری بات نہیں مانتے معاذ اللہ، قوم نے جھٹلایا ایک حضرت نوح علیہ السلام کو تھا۔ اللہ فرماتے المرسلین، سارے رسولوں کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ سارے رسول اللہ نے کیوں فرمائے؟ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانا ہے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ کیوں؟ سارے انبیاء کا مشن ایک تھا، سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی، تمام انبیاء کے اصول دین ایک تھے، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ تین اصول ایسے ہیں جو ساری شریعتوں کے اندر برابر رہے، ہر شریعت، اعمال میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن یہ جو تین اصول تھے نا، سارے انبیاء میں یہ مشترک تھے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے تو ایک نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ جواب کیا ہے؟ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سارے نبیوں کا مشن ایک تھا، سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی۔ آؤ جی، اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جب فرمایا واسطے ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ مولانا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات عرض کروں، آپ اور میں ہم بھائی ہیں، غور کریں، غور، میں نے ایسے سمجھانی ہے، آپ اور میں بھائی ہیں لیکن ہم دینی بھائی ہیں۔ کون سے بھائی ہیں؟ دین، عقیدے والا ہمارا رشتہ ہے۔ قوم ہر کسی کی اپنی ہے، علاقہ ہر کسی کا اپنا ہے، تو آپ کا اور میری جو برادری ہے یہ ہے دین والی۔ برادری ہوتی ہے دو قسم، ایک ہوتی ہے دینی، ایک ہوتی ہے قومی، نسبی، رشتے کا تعلق، وطن کا تعلق، وطن ایک ہو، علاقہ ایک ہو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، اخوہم ان کے بھائی۔ اب نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، مذہبی بھائی نہیں تھے، خیال کرنا، مذہبی بھائی۔ نوح علیہ السلام کا تو مسئلہ تھا، عقیدہ تھا، مشن تھا توحید والا، قوم تو مشرک تھی،
تو یہ دین والی برادری مراد نہیں ہے، یہ قوم اور قبیلے والی وطن والی برادری مراد ہے۔ مقام حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب میں معنی کرتا ہوں۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب فرمایا واسطے ان کے بھائی، کون سے بھائی؟ نسبی بھائی۔ کون سے بھائی؟ نسبی کا معنی رشتے کے بھائی، قوم کے بھائی، قبیلے کے بھائی۔ جب فرمایا واسطے ان کے بھائی، نسبی بھائی، دینی بھائی نا، دین تو حضرت ابراہیم کا توحید والا تھا، قوم مشرک تھی۔ الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کا پیغام پورا پورا تم تک پہنچا رہا ہوں، میں امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سبحان اللہ، فاتقوا اللہ، جب میں رسول بھی ہوں امانت دار بھی ہوں، فاتقوا اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے پس ڈرو اللہ کریم سے، شرک چھوڑ دو، توحید کو مان لو۔ نمبر 2 واطیعون، اور میری اطاعت کرو، سنت پہ عمل کرو۔ جب میں رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں بھی اللہ کا پیغمبر اور ہوں بھی امانت دار، اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کرتا، اللہ سے ڈرو، شرک چھوڑ دو، توحید مان لو، اطیعون، میری سنت پہ عمل کرو۔ وما سالکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، کیوں؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین، علت اور وجہ، نہیں اجر میرا، نہیں مزدوری میری، نہیں معاوضہ میرا، مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں تم سے کوئی مزدوری اور اجرت اور پیسے نہیں مانگتا۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا۔ ایک عثمانی فرقہ ہے، کراچی کی پیداوار، وہ ملحد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تم مسجد کے امام صاحب کو 5,000 تنخواہ دیتے ہو نا، 7,000 کوئی مدرس ہے پڑھاتا ہے، اس کو 5، کیا ہے ائمہ کی تنخواہیں 5-6 ہزار، 5-6 ہزار میں کیا ہوتا ہے آج؟ یہ تو اللہ کریم کی مہربانی، اللہ برکت ڈالتا ہے۔ بڑی سے بڑی تنخواہ ہوگی مدرسے میں 10,000، بڑی سے بڑی تنخواہ ہوگی امام صاحب کی 10,000، اور جو عام معمولی کلرک ہیں، چپڑاسی بیٹھے ہیں، لاکھ روپیہ وہ لے رہے ہیں۔ میں ٹھیکا تھا بیٹھا، ہاں خیر، لیکن 5,000 بھی لوگوں سے برداشت نہیں امام صاحب کی، المیہ یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، تم ان کی خدمت کرتے ہو، 5,000 10,000 6,000، یہ حرام ہے، یہ تنخواہ لینا حرام ہے۔ بدلیل یہ ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، پیسے نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا، نہیں مزدوری میری، مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ دلیل ہے کہ امام کی تنخواہ حرام ہے، مدرس کی تنخواہ حرام ہے، مولانا صاحب کی خدمت کرنا مہینے کے بعد 5,000 حرام ہے۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے فرمایا تھا میں تم سے کوئی اجرت اور پیسے نہیں مانگتا۔ مولانا میری طرف دیکھو، یہ انہوں نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا۔ قوم ہے مخالف، قوم ہے دشمن۔ سورۃ نوح کے اندر الفاظ ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر وہ منہ پر کپڑے ڈال لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل ہمیں نظر نہ آئے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں گھسیڑنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کان تک نہ پہنچے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ پیغمبر کا جسم پتھروں میں دب جاتا تھا۔ اب قوم مخالف ہے، قوم دشمن ہے، قوم بات نہیں سننا چاہتی، کانوں میں انگلیاں دیتی ہے، کپڑے اوپر ڈال لیتی ہے، پیغمبر کی شکل نظر نہ آئے، جواب آپ نے دینا ہے۔ اور اگر نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے
کہ میں تمہیں اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، دین سنا رہا ہوں، مجھے کچھ پیسے دو، تو وہ دشمن پیسے دے دیتے جی، دے دیتے۔ یہ حافظ صاحب کے پاس چادر پڑی ہے، یہ ان کی ہے، تھوڑی ہے نہیں، خیال کرے متا کو میری ہے، ہاں میرے بھائی تو میں کراچی چکے نا یہاں، ہاں مت حافظ صاحب کہنے میں ٹھیک ہے جو آگ چھوڑا تیری تو میری ہے، مہربانی کرے، خیال کرے۔ ہاں اچھا، میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بھئی یہ چادر میں حافظ صاحب سے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا، نہیں مانگتا۔ حافظ صاحب کہتا ہے میں تجھے دیتا ہی نہیں ہوں، بھئی میں تے کو دیونی نہیں، ایک چیز انہوں نے مجھے دینی نہیں، میں آپ کے سامنے اعلان کرتا پھر میں نہ مانگدا، میں نہ مانگدا، میں نہیں مانگتا۔ وہ کہے گا عجیب بات ہے، میں نے دینی نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو میں نہیں مانگتا؟ اب جب یہ چادر انہوں نے مجھے دینی نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے چیخنا شروع کر دوں میں نہیں مانگتا، تو میری بات فضول ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہ تو کرو، فضول ہے کہ نہیں؟ فضول ہے جب دینی نہیں۔ قوم دشمن ہے، مخالف ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، انہوں نے کو دے دینی تھی؟ بھئی ہم تو ہم ہیں مخالف، ہم نے کیا دینی ہے؟ تو جب انہوں نے کوئی پیسے اجرت اور معاوضہ دینا ہی نہیں تھا، وہ تو دشمن تھے، پیغمبر فرما رہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تو معاذ اللہ پیغمبر نے فضول کلام کیا نا۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ میری قوم میں امانت دار ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، توحید مانو، شرک چھوڑ دو، سنت پر عمل کرو۔ لا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت اور پیسے نہیں مانگتا۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے، آیت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تم سے، بتاؤ تو صحیح، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ آگے سنیں، ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے میری طرف دیکھنا، مجھے مقرر کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس نے نبی بنایا ہے، میرا معاوضہ اور اجر اور مزدوری بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مقرر اللہ نے کیا ہے، مزدوری اس کے ذمہ ہے، تو جو کمیٹی والے مقرر کرے امام کو، محتمم مقرر کرے، جو مقرر کرے اجر اس کے ذمہ، مقرر اللہ نے کیا ہے، اجر وہ دے گا۔ اب جو مقرر کرے تنخواہ وہی دے گا، وظیفہ وہی دے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ یہی ہے کہ نہیں؟ حضرت اساں وچوں جرا ہے خدمت حلال کر چھوڑیے قرآن چوں، وہ آیت کا غلط مطلب بیان کرنا چاہتے تھے۔ جس نے مقرر کیا ہے ان اجری الا علی رب العالمین، جو مقرر کرے اجرت اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ مقرر جب کسی محتمم نے کیا، کمیٹی نے کیا، میں مثال دے رہا ہوں، تو اب عالم کی خدمت اسی کمیٹی کے ذمہ ہے، اسی محتمم کے ذمہ ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب جب بھی اس قسم کی آیت آئے گی تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، پیغمبر اگر ان سے کوئی اجرت اور پیسے مانگتے تو انہوں نے دونے نہیں تھے، وہ تو مخالف تھے۔ تو آیت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں۔ ہمارے دادا استاد حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 لفظ فرمایا کرتے تھے علماء کو، شاگردوں کو، جو ان کے علماء تھے، بڑے 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 عالم تھے، حضرت دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے، فرماتے تھے عالم کو چاہیے تما نہ کرے، تما کہتے ہیں لالچ کو، تما لالچ، عالم کو چاہیے تما نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، قبل تو تما نہ کرے، تے کوئی دیون لگے تا منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ نمبر 1 تما نہ کرے، اور کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، اور زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ آؤ جی، فاتقوا اللہ واتیون، سبحان اللہ، فاتقوا اللہ واتیون۔ اب پہلا جو فاتقوا اللہ واتیون تھا نا، وہ فٹ ہو رہا تھا رسول امین پر، یہ دوسرا جو فاتقوا اللہ واتیون ہے یہ فٹ ہو رہا ہے ما اسألکم علیہ من اجر پر۔ خیال کرنا، کوئی تکرار نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ۔ جب میں اجر نہیں مانتا، اجر نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، تو بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو، شرک چھوڑ دو، سنت پہ عمل کرو، کیونکہ میں لالچی نہیں ہوں۔
کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ نہیں سنا رہا۔ قالو حماقت قوم والے کہنے لگے انؤمن لک، کیا ہم تصدیق کریں تیری؟ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی آپ کو دکھا دوں، کیا کریں؟ مولانا کھولو سورۃ یوسف۔ یہ آیت نمبر ہے 16 وجاؤ، صفحہ 214 وجاؤ اباہم عشاء یبکون، جلدی کریں جلدی بیٹا۔ اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جان کے پاس عشاء رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے آ گئے جی۔ قالو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، یقیناً ہم چلے گئے ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے تھے، کون ہم میں سے تیز بھاگتا ہے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آگے خیال کرنا جو میں نے لفظ دکھانے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اب یہ معنی نہیں کرنا ابا جان نہیں تو ایمان لانے والا ہم پر، نہ تو ہم پر ایمان لانے والا نہیں ہے، نہ کیا معنی ہے؟ ایمان لنا، لام صلہ آ جائے معنی ہوتے تصدیق والا، کیا معنی کریں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، نہیں تو تصدیق کرنے والا واسطے ہمارے، تو تصدیق نہیں کرے گا۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، ہم سچ کیوں نہ بولیں، ابا تصدیق تو پھر بھی نہیں کرے گا۔ سبق میں کیا لفظ ہے؟ قالوا انؤمن لک، قوم والے کہنے لگے کیا تصدیق کریں ہم واسطے تیرے، ہم تجھے سچا نبی مان لیں نوح علیہ السلام۔ حالانکہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، حالانکہ پیچھے چلے ہیں تیرے گھٹیا قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ تیرے پیچھے چلے ہیں۔ مولانا آؤ ذرا سورۃ ہود کھولو، آیت نمبر 27 12واں پارہ۔ دو سو تین اب میں تلاوت کرتا ہوں، غور کیجئے ذرا۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام نے جب مسئلہ بیان کیا نا، برکت دینے والا صرف اللہ کو سمجھ کر اسی کی عبادت کرو، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، کیا کہنے لگے بڑے بڑے سردار کافر، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا، تو ہماری طرح معمولی بشر ہے، تو کیسے نبی بن گیا؟ نمبر 2 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، سبق آ گیا، نہیں دیکھتے ہم تجھ کو تیرے پیچھے چلے ہیں، اللہ ہاں تیرے پیچھے کون چلے ہیں؟ الَّذِينَ، وہ لوگ تیرے پیچھے چلے ہیں، ہم أَرَاذِلُنَا، جو ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ تیرے پیچھے چلے ہیں، بڑی بڑی قوم والے تیرے پیچھے نہیں چلے، یا ان کے پیشے جو ہیں نا یہ بڑے حقیر ہیں، وہ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ بادی الرائے، ظاہر رائے میں، وما نرا لکم علینا من فضل، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، تمہاری کوئی فضیلت تو نہیں ہے، گھٹیا لوگ تیرے پیچھے چلے ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم یقین کرتے ہیں تم کو جھوٹ بولنے والے، یہاں بھی یہی انداز ہے۔
وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ تیرے پیچھے چلے ہیں گھٹیا قسم کے لوگ. قال 3 حماقتیں کی تھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے. ایک حماقت یہ تھی کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، معمولی پیشے والے لوگ ہیں، قوم کے لحاظ سے کوئی بڑے نہیں ہیں. اور نمبر 2، انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نوح علیہ السلام، اندر سے یہ منافق ہیں، تیرے ساتھ نہیں ہیں. تفصیل باقی صورتوں میں ہے، پھر سبق رہ جائے گا، پھر تفصیل کبھی کریں گے. ایک اعتراض اور حماقت، یہ گھٹیا لوگ ہیں. نمبر 2، یہ منافق ہیں، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا، اندر ایمان ان کے نہیں ہے. اور نمبر 3، تو ان غریبوں کو ہٹا دے پھر ہم تیری محفل میں آئیں گے. اب تینوں باتیں سنیں. قال حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم کہتے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں. وما علمی بما کانوا یعملون، کیا ہے بحث میری. پہلی حماقت کا جواب، یہ گھٹیا لوگ ہیں، پیشے ان کے گھٹیا ہیں. کیا باس ہے میری بما کانوا یعملون، ان پیشوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں، جو بھی پیشہ کرتے ہیں، جس قسم کی محنت مزوری کرتے ہیں، میری اس سے کیا باس ہے. پیشہ جانے یہ جانے، میں نے تو ان کے ایمان کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے. مجھے کیا باس ہے ان کے پیشوں سے، پیشہ جو بھی ہو. اور تم کہتے ہو کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے اندر سے بے ایمان ہے، معاذ اللہ. وما علمی بما کانوا یعملون، کیا باس ہے میری اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں، میں نے تو بھائی ظاہر کو دیکھنا ہے، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. ان حسابهم الا علی ربی، تم کہتے ہو معاذ اللہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے تیرے ساتھ نہیں ہیں. تم کہتے ہو یہ منافق ہے، معاذ اللہ، تو نہیں حساب ان کا الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے ہے. اگر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ جانے اور یہ جانے. لو تشعرون، اگر تم جانتے ہوتے. اب اس کی جزا مقدر ہے. تشعرون تو شرط ہے لو کی علماء کے لیے، ما ایبتموہم، یہ جزا مقدر. اگر تم جانتے ہوتے کبھی بھی ان کو عیب نہ لگاتے. اگر انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، یہ جانے خدا جانے. وما انا، تم کہتے ہو ان غریبوں کو ہٹا دو. جواب، وما انا بطارد المؤمنین، نہیں ہوں میں ہٹانے والا مومنوں کو تمہاری وجہ سے. ان انا الا نذیر مبین، فریضہ پیغمبر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا صاف. پہلی دفعہ نذیر آیا ہے، ساتھی میرے طرف دیکھ کر غور سے سن لیں. نذیر کا معنی ڈرانے والا، مجھے معنی سنائیں تو میں آگے بات سناؤں آپ کو. نذیر کا معنی، سارے نہیں بول رہے، اونچا بولیں تو مجھے خوشی ہو. نذیر کا معنی یاد رکھنا سارے دوست، ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے عربی میں. آپ اور میں جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، ہیڈز اپ، سب کچھ نکالو، موبائل نکالو، پیسے نکالو، مار ڈالیں گے. اب ڈاکو ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے. بچہ ہے چھوٹا، آگ کی طرف جا رہا ہے، ماں نے دیکھا، وہ کدھر جا رہے بیٹو، خود جل جاؤ گے خدا کے بندے، تکلیف ہو جائے. اب والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے. کیوں ڈرا رہا ہے؟ جو ہمدردی کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے ڈرائے، اس کو نذیر کہتے ہیں. ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، یاد رکھنا. اب معنی سنو، میں پورے قرآن میں یہ معنی کروں گا انشاءاللہ. ان انا الا نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری ڈیوٹی کیا ہے، نہیں ہوں میں مگر خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والا. نذیر کا معنی خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والا، صاف. قالو، قوم کی ضد، قوم والے کہنے لگے، لئن لم تنتہ یا نوح، اگر تو نہ باز آیا اے نوح علیہ السلام، اگر تو توحید بیان کرنے سے باز نہ آیا نا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ضرور بھی ضرور تو ہو جائے گا پتھروں کا نشانہ بنائے ہوں میں سے. ہم پتھروں کا نشانہ بنا کر تجھے ختم کر ڈالیں گے. بولنا، قوموں نے یہی دھمکی اللہ کے پیغمبروں کو دی تھی. سورۃ یاسین کھولیں.
یہ آخری صفحہ ہے 22ویں پارے کا، 22واں پارہ آخری صفحہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے تو بستی والوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 18، قالوا انا تطیرنا بکم، صفحہ بیٹا 398، قالوا انا تطیرنا بکم۔ اللہ کے پیغمبروں نے مسئلہ بیان کیا، بستی والوں نے نہ مانا، اللہ نے قحط مسلط کر دیا۔ بستی والے کہنے لگے قوم کی بے ادبی، یقیناً ہم نے بدفعلی پکڑی ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے نبیوں تم آئے ہو، تم نے توحید بیان کی، معاذ اللہ قحط پڑ گیا تمہاری وجہ ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے دوبارہ یہ توحید والا مسئلہ بیان کیا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ دیکھا نا، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ پتھروں کا نشانہ بنانے سے پہلے ہم تمہیں سخت سزا دیں گے، بہت عذاب اور تکلیف دیں گے۔ اگر پھر بھی تم نہ رکے تو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، یہاں بھی یہ الفاظ ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا ضرور تو ہو جائے گا پتھروں کا نشانہ بنائے ہوں میں سے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب، اے میرے پروردگار۔ اب عذاب کا سبب بیان ہو رہا ہے، عذاب کیوں آیا؟ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، ان قومی کذبون، یقیناً میری قوم مسلسل مجھ کو جھٹلاتی رہی ہے۔ ایک دفعہ نہیں جھٹلایا، 950 سال۔ کذبون ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، مسلسل مجھے جھٹلاتے آ رہے ہیں۔ یقیناً میری قوم جھٹلاتی رہی ہے مجھ کو۔ ففتح بینی و بینہم، پس فیصلہ کر تو میرے درمیان اور ان کے درمیان۔ یہ عذاب کی دعا ہے، فیصلہ کر دو میرے درمیان اور ان کے درمیان۔ فیصلہ مولانا میری طرف دیکھیں، فیصلے ہوتے ہیں دو قسم، اور کرنا۔ ایک ہوتا ہے علمی فیصلہ، علمی فیصلہ تو اللہ نے کر دیا تھا، نوح علیہ السلام حق پر ہے، مشرک باطل پر ہیں۔ علمی فیصلہ تو ہو چکا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سچے، مشرک قوم جھوٹی۔ نوح علیہ السلام کہنے اللہ فیصلہ کرنا، اس فیصلے سے مراد ہے عملی فیصلہ، پریکٹیکل فیصلہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عملی فیصلہ، پریکٹیکل فیصلہ۔ اللہ کر کے دکھا، ہمیں بچا اور ان کو تباہ کر۔ ففتح بینی و بینہم فتحا، پس عملی فیصلہ کر میرے اور ان کے درمیان، فتح فیصلہ کرنا، ونجنی و من معی من المؤمنین، اور مجھ کو بھی نجات دے اور جو میرے ساتھ ایمانداروں میں سے جو یہ مسئلہ مان گئے کہ برکت دینے والا صرف اللہ، ان کو بھی اللہ نجات دے۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ایماندار، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ جب نجات دینے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ فی الفلک المشحون، بیج کشتی کے جو بھری ہوئی کشتی تھی، ثم اغرقنا، جنہوں نے مان لیا، انابت کی، ضد چھوڑ دی، یہ دعویٰ مان لیا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، ان کو نجات مل گئی۔ اور ضد کا نتیجہ ثم اغرقنا، ضد کا یہ نتیجہ نکلا پھر غرق کیا ہم نے بعد الباقین، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دینے کے بعد، مومنین کو نجات دینے کے بعد ہم نے غرق کیا الباقین، باقیوں کو جو اس دعوے کے منکر تھے برکت دینے والا صرف اللہ ہے، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بیان میں جو ہم نے قصہ سنایا البتہ بڑی نشانیاں عبرت کی، اور نہیں اکثر ان کے ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے، العزیز پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اگر معافی مانگ لیں، شرک چھوڑ دیں، توحید مان لیں تو میں اللہ رحم کروں گا، معاف بھی کر دوں گا۔ وضو کر لیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
ضیاء الرحمان نو ہے اتنا نکی جڑی پٹی لا دے قرآن تلک دے